ہم بھی امت مسلمہ ہیں، حضور حضرت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہم نے بھی کچھ وعدے اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھ کے کیے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے، ورنہ جس طرح یہ قوم یہود اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا نہ کر کے اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب کی بھی مستحق ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بھی مستحق ہوئی، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی درست نہیں ہوگا۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ کون کون سے وعدے کیے وہ سنتے ہیں، اور ان وعدوں کا خلاف کیسے ہوا وہ بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، میثاق کہتے ہیں عہد کو، وعدے کو۔ اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا، کس بات کا وعدہ لیا؟ اس آیت سے پہلے، یہ آیت نمبر 84 میں نے شروع کی، اس سے پہلے آیت نمبر 83 پہلے سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ اب اس کو اللہ وضاحت سے بیان کر رہا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کو خدا نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا، کسی اور طاقتور چیز کو اپنا خدا نہ بنا لینا، جیسا کہ ان لوگوں نے بنا بھی لیا، یہود و نصارہ نے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دوسرا وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ لیا کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، بھلائی سے پیش آنا ہے۔ تو پتہ چلا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ ساری امتوں میں نبیوں نے اس کا سبق پڑھایا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان عمل ہے، وہ عظیم الشان نیکی ہے کہ جس کو ساری امتیں کرتی آئی ہیں، کہ ماں باپ کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ جو بندہ احسان نہیں کر سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتا۔ یہ بات حقیقت ہے اور حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ آج بہت بڑا طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے، زمانے بھر کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے چند میٹھے بول بولنا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ تمام تر تعلقات میں سب سے پہلا تعلق جو ہماری عزت کا حقدار ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اس کو اگنور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص پورے دنیا کی عزت کرتا ہو، ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو، وہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ مطلب جو ہر پیر کا، ہر عالم کا اور ہر ایک نیک شخص کا ادب کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن گھر میں ماں باپ کا ادب نہیں کرتا تو اس کا یہ ادب بھی اس کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے جو عزت کا حقدار ہے وہ آپ کے گھر میں موجود آپ کا باپ ہے اور آپ کی ماں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور یہ وعدہ اللہ پاک نے پہلی امتوں سے لیا ہے، جو ہم تک بھی پہنچا ہے نبی پاک کی زبان اقدس کے ذریعے۔ اس سے اندازہ لگا لیں، جو لوگ چند جماعتیں پڑھ جاتے ہیں، تھوڑی سی ہوش آ جاتی ہے، ہلکی سی عقل آ جاتی ہے، چند
جو ہے وہ ڈگریاں ان کے پاس آ جاتی ہیں، کوئی ہنر آ جاتا ہے، تو وہ لوگ اپنے ماں باپ کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے، وہ رب کی رحمتوں کو نہیں پا سکتے۔ رب کی رحمتوں کا منبع، رب کی رحمتوں کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ انسان کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے جو ہے وہ ولی کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب تبارک و تعالی ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اور اللہ جل جلالہ ان کی عزت فرماتا ہے اور ان کے لفظوں کی قدر فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو مرنے سے پہلے راضی کر لینا چاہیے اور خوش کر لینا چاہیے، اور اس خوش کرنے میں اس کو جتنی بھی قیمت ادا کرنا پڑے، قیمت سے مراد خدمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنی امت کو کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے مال اور اپنے بدن کے ذریعے اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، اور جتنا ہو سکے خدمت کرو، اور کوئی پوائنٹ نہیں رکھا کہ اتنی خدمت کے بعد تمہارا حق پورا ہو جائے گا، بلکہ جتنا ہو سکے تن من دھن اپنے ماں باپ پہ جس قدر لگا سکتے ہو وہ لگا دو۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم جو ہے وہ 1 گھنٹہ خدمت کی تو تمہاری خدمت پوری ہو گئی۔ کئی لوگ جب ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو 2-4 مہینے ان کو روٹی کھلا لیں، اپنے ہاتھ سے لقمے دے دیں تو وہ اپنی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، اور ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیا اور وہ کیا۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے میرے دوستو، جو لوگ جو ہیں اپنے والدین کے اوپر احسان جتلاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے معاملے میں احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے لیے یہ کیا اور وہ کیا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتی وبارک وسلم۔ تو اب چونکہ یہ والدین کے حقوق آج ہمارا موضوع نہیں ہے، قوم یہود نے جو رب سے وعدے کیے تھے اس کو بیان کرنا ہے، پھر کبھی اس پہ پراپر پورا بیان کریں گے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے ایک وعدہ یہ رب سے کیا کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اور بھلائی سے پیش آئیں گے۔ اگلی بات وذل قربا، اللہ نے وعدہ لیا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والمساکین اور مسکین جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا دھیان رکھنا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ اللہ وعدہ لے رہا ہے بنی اسرائیل سے، اور فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب لوگوں سے بات کرنا تو اچھی بات کرنا۔ یہ اللہ پاک نے ان کو آرڈر دیا، وَقُولُوا، جب بھی تم بات کرنا، لِلنَّاسِ، لوگوں سے، حُسْنًا، تو پھر اچھی بات کرنا، گالم گلوچ نہ کرنا، بری بات نہ کرنا، گندی بات نہ کرنا، ان سے جب بھی بات کرنا تو اچھی بات کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری زبان کس قدر اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر بری ہے تو اس کی ہم اصلاح کریں، اگر اچھی ہے تو رب کا شکر ادا کریں کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ مقصد ڈانٹنے کا بھی انداز ہونا چاہیے کہ آپ ڈانٹ کس لہجے میں رہیں اور کن لفظوں میں ڈانٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اپنی زبان کے معاملے میں جو ہے الرٹ ہو جائیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے وعدوں میں سے ایک وعدہ بیان کر رہا ہے کہ جب لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، بری بات نہ کرو۔ کسی کی ماں بہن کو گالی دے کے اس سے بات کرنا یہ قطعاً اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ کوئی دو افراد آپس میں گفتگو کریں، اور گفتگو کرنے کے دوران حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ وہ بندہ بدنصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا ایسا بندہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو نبی پاک نے فرمایا
جب وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو بدلے میں وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے ماں باپ کو بندہ گالی دے رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ بھی گالی دیتا ہے. تو وہ گالیاں یوں جب آپس میں تبادلہ کرتی ہیں تو گالی کا بدلہ گالی نکلتا ہے. اس لیے جو بندہ گالی کسی کو دے رہا ہے تو وہ گویا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے, کیونکہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی ضرور پڑے گی. اس لیے اللہ پاک کلام فرما رہا ہے قرآن میں, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ جب لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو. اب یہ باتیں بیان کی اللہ پاک نے, اب آپ حساب لگائیں. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین, قریب رشتہ دار, یتیم, مساکین اور گفتگو کا انداز, یہ 5 چیزیں اللہ نے پہلے بیان کی ہیں, اس کے بعد نماز کو بیان کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, یہ اللہ پاک نے بعد میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اپنے جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم اللہ جل جلالہ نے بعد میں بیان کیا, پہلے بندوں کے حقوق کو بیان کیا. تو اس لیے جو بندہ سجدہ تو کرتا ہو لیکن لوگوں کا حق کھاتا ہو تو وہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اور بندوں میں ماں باپ کے حقوق کو پہلے بیان کیا, اور ماں باپ کا حقوق, یتیموں کا حق, مساکین کا حق بیان کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ ہم کلامی کا انداز بیان کر کے اب اللہ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرو. اس سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا انداز کلام سے, جو یہودیوں سے اللہ وعدہ لے رہا تھا, بنی اسرائیل سے وعدہ لے رہا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے انداز بیان کر کے بتا دیا, اے میرے ماننے والو, تم اس وقت تک میرے دربار میں مقبول نہیں ہو سکتے جب تک میرے بندوں کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا نہیں ہوگا. میرے بندوں کو ستانے والا سجدے میں سر رکھ کے بھی مر جائے تو بھی وہ مقام ولایت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر لے, اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملات ٹھیک نہ ہو جائے. اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہیں, اور جو بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے, بالخصوص یتیموں کے کام آتا ہے, مساکین کے کام آتا ہے, اور بات اچھی کرتا ہے, گفتگو اچھی کرتا ہے, تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کی نماز بھی اللہ کو پسند ہے, اس کا روزہ بھی اللہ کو پسند ہے, اور اس کی زکوٰۃ بھی اللہ کو پسند ہے. اور جو بندہ لوگوں کو درد پہنچاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, ان کے حق غصب کر لیتا ہے, ان پر ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو وہ بندہ اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا اسلوب, طریقہ کار, انداز کلام ہمیں سکھا رہا ہے. اب اگلی بات سنیے, اللہ فرماتا ہے اب یہودیوں کا جو انداز تھا اب اس کو اللہ یہاں ایڈریس کر رہا ہے. اللہ کے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ ماں باپ کا خیال رکھنا ہے, رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے, یتیم مساکینوں کا خیال رکھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, بری بات نہیں کرنی, یہ وعدہ ہو گیا اللہ کے ساتھ. یہودیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, تو اب ان کا انداز کیا تھا وہ اللہ ایڈریس کر رہا. اللہ کیا کہتا ہے, ثم تولیتم, پھر تم پھر گئے. ابھی اللہ بتا رہا ہے تم نے وعدہ پورا نہیں کیا, تم اپنے وعدے سے, ثم تولیتم, تم اپنی بات سے پھر گئے. الا قلیلا منکم, تم میں سے بس تھوڑے سے تھے جو اپنے عہد پر پکے رہے اور اپنے وعدے کو پورا کرتے رہے, باقی سارے پھر گئے. وانتم معرضون, اور تمہاری حالت ہی یہ ہے کہ تم پھر جاتے ہو. اندازہ لگائیے, قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قوم رب سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتی, تو آج کا مسلمان ان سے فیض ڈھونڈنے کے لیے کشکول اٹھا کے گھوم رہا ہے, ان کے لیے آسانیوں کے راستے کھولنا چاہتا ہے. آج ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ جناب اس قوم کے ساتھ جو ہے اور ان کے غصب شدہ مملکت کو تسلیم کر لیا جائے. عجیب و غریب ہے آج کا مسلمان, جب رب اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے جو جو وعدہ کیا انہوں نے وعدے کا خلاف کر دیا, منہ موڑ لیا اور پیٹھ دکھا دی, اور تم ہو کہ تم انہی کے در پر جا کے بھیک مانگ رہے ہو اور انہی سے جو ہے وہ تم توقع چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ وعدے پورے کریں گے. آج مسلمان کیسے عزت پا سکتا ہے جب مسلمانوں کا جو عظیم گڑھ ہے, عرب مملکت ان کو تسلیم کر چکی ہے, اور ان کے جو ہے وہ
قدموں میں جا پڑی ہے تو پھر باقی امت کیا کر سکتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید ان کے وعدے توڑنے کے انداز کو بیان کیا اور اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اب رب نے ان سے 3 وعدے لیے تھے, 3 آرڈر دیے تھے یہودیوں کو. وہ کون سا آرڈر تھا؟ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. دوسرا, کسی کو بھی اپنی آبادی سے نکالا نہیں دینا. تیسرا, جب تمہارا کوئی بندہ غلام بن جائے اور تمہیں پتہ لگ جائے تو اس کے پیمنٹ کر کے اس کو چھڑوانا ہے, آزاد کرانا ہے. یہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایگریمنٹ ہوا, وعدہ ہوا, عہد ہوا, پرومس ہوا, لیکن یہ اس کے اوپر پورا نہیں اترے. اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے میں پیش کر دوں. دراصل جو یہودی قبیلے, 2 بڑے قبیلے مدینے میں بستے تھے, بنو قریظہ اور بنو نذیر, جو آپ کو پچھلے جمعے جن کی پوری ہسٹری میں نے بتائی تھی. اب جو بنو قریظہ تھا یہ مدینے میں مشرک قبیلہ اوس, ان کے ساتھ جو ہے ان کا ایگریمنٹ تھا, یہ ان کے حلیف تھے. اور جو بنی نذیر قبیلہ تھا یہ خزرج کے حلیف تھے, ان کی پارٹی کے بندے تھے. اور اوس اور خزرج کو یہ آپس میں لڑواتے بھی رہتے تھے, کچھ ادھر ان کے کان بھر دیے, ادھر ان کے کان بھر دیے اور لڑائی شروع ہو جاتی تھی. یہ ہمیشہ یہ لڑائیاں ڈالتے رہے. یہ قوم لڑائی ڈالنے میں ماہر ہے, اور لڑائی ڈالنے والا نبی پاک علیہ السلام کے دل کو راضی نہیں کرتا بلکہ وہ شیطان کو راضی کرتا ہے. اللہ کو بھی لڑائی ڈالنے والا پسند نہیں ہے, وہ شیطان کو پسند ہے. اور یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے لڑائی ڈالنا. لڑائی ڈالنا کس کا طریقہ کار ہے؟ یہودیوں کا طریقہ کار ہے. اس لیے جس بندے میں یہ یعنی کہ بدخوبی ہے جس کے اندر, تو وہ آج یہاں اپنے دل سے اس چیز کو نکال دے. لڑائی ڈالنے کے لیے ہمارے نبی نہیں آئے ہیں, بلکہ لڑائیاں مٹا کے محبتیں پھیلانے ہمارے نبی آئے ہیں. وہ لڑائی مولوی ڈالے, کوئی اور ڈالے, لڑائی ڈالنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ قوم, اب دونوں قبیلے, ادھر مشرکوں کے 2 قبیلوں کے حلیف تھے مدینے میں, اور دونوں کو لڑا دیتے تھے. اب جب اوس اور خزرج لڑتے تھے تو ظاہر سی بات ہے, اب ساتھی لڑ رہا ہو تو اس کا ساتھ تو دینا پڑے گا. اب ادھر بھی یہودی ہیں, ادھر بھی یہودی ہیں. اب یہ دونوں قبیلے جب آپس میں لڑے تو لڑنے پر جو ہے یہ ایک دوسرے کو بھی مارتے تھے. ظاہر سی بات ہے, سامنے اپنی قوم کا بندہ آ گیا تو اس کو قتل کرنا پڑتا تھا. اچھا, قتل کر دیا یا پھر اس کو نکال دیا اپنے گھر سے, اس کے بعد جب وہ غلام بن جاتے, مقصد یہ ہے کہ اوس قبیلے کے ساتھ بنو قریظہ یہودی مل کے لڑ رہے ہیں, ادھر بنو نذیر اور جو ہے وہ خزرج یہ مل کے لڑ رہے ہیں. اب اگر بنو قریظہ والے جو ہیں ان کا بندہ بنو خزرج کے خلاف لڑتے لڑتے پکڑا گیا, قید ہو گیا, تو اس کے بعد جو ہے یہی لوگ پھر پیسے دے کے ان کو چھڑواتے بھی تھے. تو اب اللہ پاک ان کے اس انداز کو, بھئی پہلے تم لڑے کیوں ہو, جب پیسے دے کے چھڑوانا ہے تو پھر لڑو ہی نہ. تو یہ اللہ پاک نے ان کے اس انداز کو بیان کیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے عہد کیا تمہارے ساتھ, بنی اسرائیل سے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ ہم نے عہد کیا. کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم, تم نے ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا, ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اپنے گھروں سے کسی کو نکالنا نہیں ہے, دیس نکالا نہیں دینا ہے. ثم اقررتم وانتم تشہدون, اور تم نے اس بات پہ, اس عہد پہ اقرار بھی کر لیا ہے اور اس پہ تم خود بھی گواہ ہو. لیکن پھر کیا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے. یہ وعدے ہو چکے اور پھر کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم, پھر تم لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا, ایک دوسرے کو قتل کیا. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ, پھر کچھ لوگوں کو تم نے گھروں سے نکال دیا. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور پھر ان کے خلاف مدد بھی تم نے کی, ان کو مارنے میں ظلم, زیادتی اور گناہ میں تم نے مدد بھی کی. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ,
اور پھر جب کوئی قیدی بن کے تمہارے پاس آیا تفادوہم، تم نے جو ہے اس کا فدیہ بھی ادا کیا. کیسی عجیب قوم ہو، قیدی بنوایا بھی خود اور جب قیدی بن کے آیا تو اس کو چھڑوایا بھی خود. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، معاملہ تو یہ تھا کہ اس کا گھر سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا کہ تم اسے گھر سے نکالا کیوں. اب اگلی بات، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم بعض کتاب کے حصے پر ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. یہ کیسی بری بات ہے. اب یہاں پر ایک مسلمان کے لیے تربیت ہے. اب دو باتیں غور سے سنیے گا. اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا، وعدہ توڑا، رب نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا. رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ بات جاننے والی ہے. مجھے بتائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہم نے رب سے کوئی وعدہ نہیں کیا؟ یہ کلمہ پڑھ کے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ قرآن کو مانوں گا، اس کے حکموں کو مانوں گا. اس بات کو سر تسلیم خم کر کے ہم نے جو ہے وہ اقرار کیا ہے کلمہ پڑھ کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کریں گے، نبی پاک کی مخالفت نہیں کریں گے. جب یہ عہد ہو چکا، یہ بات ہو چکی، تو میرے دوستو کیا یہ ہماری باتیں آن دی ریکارڈ نہیں جا رہی؟ یہودی قوم اللہ کے وعدوں کو پورا نہ کرے، اللہ اس کو ریکارڈ کر کے جو ہے وہ نبی پر وحی بنا کے بھیج دے کہ ان لوگوں نے یہ وعدے توڑے ہیں. تو مجھے بتائیے، آج کا مسلمان وہ قرآن کو مانتا ہے تو قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ شراب حرام ہے. قرآن میں یہ موجود ہے کہ شراب تمہارے اوپر رب نے حرام کی ہے. مجھے بتائیے، جب وہ بندہ اپنے گھر میں شراب رکھتا ہے تو کیا وہ رب کا وعدہ نہیں توڑتا؟ اس قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ زنا تمہارے اوپر حرام ہے. اور جب کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ یا عورت مرد کے ساتھ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں بات نہیں جا رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملاحظہ نہیں فرما رہا؟ اور یہ تمام تر باتیں کیا ہمارے لیے میدان معاشر میں ذلت کا ذریعہ نہیں ہوگی؟ نشے کا انجیکشن بیچنا، نشے کا انجیکشن خریدنا، نشے کا انجیکشن لگانا، یہ کیا تمام باتیں ہم بطور مسلمان اپنے ذمے لے نہیں چکے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے؟ اور پھر کوئی بندہ پتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ نشہ کرتا ہے اور اس کو وہ نشے کا انجیکشن میڈیکل سٹور والا دیتا ہے، تو مجھے بتائیے اس کے سجدے کس کام کے، اس کی نمازیں کس کام کی؟ اور جو بندہ چرس افیوم لے کے اپنے گھر میں رکھتا ہے اور پھر اس کو 100 کی پڑی بیچتا ہے، اس کے صدقے کس کام کے، 11ویں کی دیگیں کس کام کی، میلاد کی جھنڈیاں کس کام کی؟ وہ تو رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا خلاف کر رہا ہے. اور یہ ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے. چرس بیچنے کے بعد لوگ اپنے پیروں کو بلا کے کھیرے کھلاتے ہیں، صدقے کراتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت ٹل جائے. اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ مصیبت نہیں ٹل سکتی. نشے پر تم نے قوم کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، رلا کے رکھ دیا، اور تم کہو کہ کوئی بندہ تمہارے گھر میں فاتحہ پڑھے اور تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں. نشہ بیچنے والے کی مصیبت نہیں ٹل سکتی جب تک توبہ نہ کر لے، اور توبہ کے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں. نشہ کرنے والا تھانے دار کو خرید سکتا ہے، چرس بیچنے والا، شراب بیچنے والا وہ تمام تر طاقتوں کو خرید سکتا ہے، لیکن رب کو تو نہیں خرید سکتا. بتاؤ، رب کو خرید سکتا ہے؟ یہودی قوم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بعض قرآن کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو ہم کہیں جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں جنت چاہیے جی، ہمیں یہ چاہیے جی، ہمیں جی وہ چاہیے، اور پھر شراب بندہ بیچے، پھر بندہ نبی کو مانے اور چرس بیچے، ہیروئن بیچے،
अफयून बेचे, उसका कारोबार करे, वो काबे के अंदर भी मर जाए तो अल्लाह उसको पकड़ेगा कि उसने पता नहीं कितनी माओं को रुलाया है। मुझे बताइए, यहां मार्केट में पड़े होते हैं नशई, क्या उनकी माएं नहीं है? ये मस्जिद के पीछे पड़े होते हैं नशई, क्या उनकी बहनें नहीं है? अपनी कोठियां बनाने के लिए इन जालिमों ने ये नशे का धंधा किया, इन जालिमों ने नौजवानों को बर्बाद कर दिया, इन जालिमों ने कई औरतों को उजाड़ के रख दिया, और समझते हैं जनाब मौलवी हमारे घर आएंगे, हम मर जाएंगे तो हमारे लिए फातिहा पढ़ेंगे, हम बख्शे जाएंगे। मजाक समझ रखा है दीन को इन लोगों ने, उजाड़ के रख दिया मखलूक को। मैं खुदा की कसम जब इन नौजवानों को देखता हूं, मेरा दिल खून के आंसू होता है कि यार ये बच्चे किसी के तो होंगे, और ये अपनी पता नहीं बहन का जहेज बेच के नशा कर रहे हूं या अपनी मां का जेवर चोरी करके नशा कर रहे हूं, लेकिन जालिम बेचने वाले को हया नहीं आती, गैरत नहीं आती इन लोगों को कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद भी ये नशा बेचते हैं और चर्स बेचते हैं और अफयून बेचते हैं। इनके मददगार भी पकड़े जाएंगे, इनके ऊपर हाथ रखने वाले भी पकड़े जाएंगे, और इनको छोड़ने वाले भी पकड़े जाएंगे, और इनका साथ देने वाले भी पकड़े जाएंगे। चाहिए कि सबको चाहिए तौबा कर लें, तौबा कर लें, तौबा कर लें। और अल्लाह ताला का करम बड़ा वसी है, अल्लाह ताला तो 100 कत्ल करने वाले कातिल को भी बख्श देता है। कर ले तौबा। ये अल्लाह का कुरान पेश कर रहा हूं, को मजाक नहीं पेश कर रहा। नशे बस मैं क्या बोलूं, मैं बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, इसका बदला क्या है जो तुमने अल्लाह के वादे तोड़े। यहूदियों से अल्लाह कह रहा है इसका बदला क्या है, इल्ला खिज़युन, ये रब के वादे तोड़ने का अंजाम सुनो। इल्ला खिज़युन, सिवाय रिसवाई के कुछ नहीं। खिज़ कहते हैं रुसवाई को, बेइज्जती को, जिल्लत को। अल्लाह कह रहा है मेरे वादों को तोड़ने का अंजाम, इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया, कि दुनिया में तुम रुसवा कर दिए जाओगे। और वो यहूदी रुसवा हुए भी, मदीने से निकाल दिया गया उनको, और उनके नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। व यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, तुम अल्लाह के अज़ाब की तरफ फेरे जाओगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, ये आयत का इख्तिताम कैसे लफ्जों पर हो रहा है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो तुम करते हो उससे रब गाफिल नहीं है, उससे रब गाफिल नहीं है। इसको जरा अपनी तवज्जो समेट के नींद से बेदार हो के ये बात जरा जुमला सुनिए, अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो तुम काम करते हो। तन्हाइयों को भी जानता है, उजालों को भी जानता है, बुढ़ापे को भी जानता है, जवानी को भी जानता है, सेहत को भी जानता है, तुम्हारी बीमारी से भी वो वाकिफ है। वो अल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम्हारे हर अमल से वो वाकिफ है। तुम लोगों से छुप छुप के जो कुछ करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है, ताले लगा के जो कुछ करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है, जमाने की नजरों से छुप के जो करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है, सारी ताकतों को खरीद के जो कुछ करते हो अल्लाह उससे भी वाकिफ है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरा। अब अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी बात कही, फरमाया जिन लोगों ने दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया, किसके बदले, आखिरा, आखिरत यानी छुट्टी कर दी थी, आखिरत के बदले दुनिया खरीद ली। वो कई लोग ये कहते हैं ना बात छड्डो जी मौलवियां नु, वेखी जावेगी अगा की होना है, ये रब कह रहा है, ये रब की सुन लें। रब फरमा रहा है उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया, जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया, बिल आखिरा, आखिरत दे दी, आखिरत को छोड़ दिया। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून, तो उनके ऊपर जो अजाब होगा
اس کو ہلکا رب نہیں کرے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, وہاں کوئی مدد بھی نہیں کرنے والا ہوگا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, حضرت موسیٰ کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 4000 نبی آئے جو حضرت موسیٰ کی شریعت کے محافظ تھے اور وہی انہی کے احکامات پہنچاتے رہے. پے در پہ 4000 نبی آئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی. اور رب فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں کہ وہ اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے تھے روشن ہو جاتا تھا. وہ جو ہے وہ جو اندھے ہوتے تھے ان کو پھونک مارتے تھے تو ان کو بینائی مل جاتی تھی. مردوں کو حکم دیتے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی حضرت جبرائیل کے ذریعے. تو یہی وہ مدد ہے جو غیر اللہ سے جو ہے وہ طلب کرنا گناہ نہیں ہوتا, کہ حضرت جبرائیل ہمیشہ مدد کرتے رہے. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی ان کے آسمان اٹھائے جانے تک اللہ نے ڈیوٹی لگا دی تھی. اب اس کی وضاحت ہے لیکن چونکہ وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے اس کو میں مکمل کر دوں. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ, کہا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا تو جو بات تمہارے نفس کو بری لگی تم نے ان کا انکار کر دیا, اور یہاں تک کہ کسی کو قتل کر دیا اور کسی کو جھٹلا دیا. یہ یہودیوں کا انداز اللہ بیان کر رہا ہے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, ایک گروہ کا تم نے انکار کیا اور ایک کو قتل کر دیا. اب نبی پاک جب ان کو باتیں سناتے تھے ساری تو یہ آگے سے مذاق کرتے تھے. اس مذاق کا بھی اللہ نے بیان کر دیا. کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, مذاق میں یہ بات کرتے تھے, مذاق کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں, ہمارے دلوں پر پردے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات نہیں سن رہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون, اللہ ارشاد فرماتا ہے پردے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کے بدلے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. نبی کو نہ مان کے یہ لعنت کے مستحق ہوئے ہیں, اور لعنت کا مستحق ہونے کے بعد یہ ایسے برباد ہوئے ہیں کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے. میرے دوستو, یہ ساری گفتگو قوم یہود کی وعدہ خلافی کے باب میں تھی. ہم مسلمان ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کے تمام تر احکامات پر عمل پیرا ہوں, اور ہم قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے وہ ماننے والے تو ہیں الحمدللہ, اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اور عمل اگر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں برکتیں پائیں گے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کے انوار, قرآن کا نور, قرآن کی روشنی جو ہے اس سے بہرور فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمارے سینے روشن ہوں. میرے دوستو, الحمدللہ تعالیٰ یہ منظور احمد بلوچ صاحب کی طرف سے 4000 روپے مسجد صدیق اکبر کے لیے انہوں نے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ 1 ٹن سریے کا وعدہ حاجی ایوب صاحب کی طرف سے تھا, وہ مسجد میں پہنچ چکا ہے جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. الحمدللہ 1 ٹن سریہ آ گیا ہے. مزید دارالعلوم سیدہ فاطمہ جو ہماری بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین مرکز ہوگا, اس کی تعمیر کی بنیادی مراحل بیسمنٹ کے لیے جو ہے وہ مزید 10 ٹن سریہ چاہیے. تمام حضرات اس کے لیے اپنے جو ہے ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب نے مینار کے لیے یہ پیش کی ہیں, کیونکہ مینار کی ابھی ٹائل لگنی ہے اور وہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا خرچ ہے, جس میں تقریباً 20-25 ہزار تو ہو چکا ہے, مزید پیسے چاہیے. 1 مینار کی ٹائل زہر خان صاحب نے دی تھی اور 2 میناروں کی ٹائل جو ہیں وہ شبیر گجر صاحب اور ان کے بھائیوں نے دی ہیں. اب یہ 4تھا مینار ہے
20,000 پچھلے جمعے اعلان کیا تھا، یہ 5,000 یہ حاجی طفیل صاحب کی طرف سے اس کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے مسجد میں وقت پر تشریف لائیں اور یہاں ہونے والی تمام تر گفتگو کو سماعت کریں۔ اور لاسٹ میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، میرے بیان کا مقصد نہ تو کوئی فرقہ واریت ہے، نہ ہی کسی شخص کو اٹیک کرنا ہے۔ میں برائی کے خلاف ہوں اور اسی کو میں ایڈریس کرتا ہوں۔ بعض دفعہ وہ برائی ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اشفاق بھی مجھے بول رہے ہیں، تو میں آپ میں سے کسی کو نہیں بول رہا، میں صرف برائی کے خلاف بول رہا ہوں اور وہ میں بولتا رہوں گا، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ محفلیں علاج گاہ ہیں۔ علاج جب ہونے جاتا ہے تو ٹیکے کی درد تو ہوتی ہے نا، ہلکی سی درد تو ہوتی ہے، تو اگر ہم ان باتوں کو سیریس لے جائیں اور عمل پیرا ہو جائیں تو یقین جانے ہماری زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی اور بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اور رب اعلیٰ نے جو ہمارے ساتھ وعدے نبی پاک کی زبان کے ذریعے سے کیے ہیں، ان وعدوں کی برکتیں بھی ہم انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی پائیں گے، قبر میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ اور پھر کوئی بندہ پتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ نشہ کرتا ہے اور اس کو وہ نشے کا انجیکشن میڈیکل سٹور والا دیتا ہے، تو مجھے بتائیے اس کے سجدے کس کام کے، اس کی نمازیں کس کام کی؟ اور جو بندہ چرس افیوم لے کے اپنے گھر میں رکھتا ہے اور پھر اس کو 100 کی پڑی بیچتا ہے، اس کے صدقے کس کام کے، 11ویں کی دیگیں کس کام کی، میلاد کی جھنڈیاں کس کام کی؟ وہ تو رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا خلاف کر رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے۔ چرس بیچنے کے بعد لوگ اپنے پیروں کو بلا کے کھیرے کھلاتے ہیں، صدقے کراتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت ٹل جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ مصیبت نہیں ٹل سکتی۔ نشے پر تم نے قوم کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، رلا کے رکھ دیا، اور تم کہو کہ کوئی بندہ تمہارے گھر میں فاتحہ پڑھے اور تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں۔ نشہ بیچنے والے کی مصیبت نہیں ٹل سکتی جب تک توبہ نہ کر لے، اور توبہ کے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں۔ نشہ کرنے والا تھانے دار کو خرید سکتا ہے، چرس بیچنے والا، شراب بیچنے والا، وہ تمام تر طاقتوں کو خرید سکتا ہے، لیکن رب کو تو نہیں خرید سکتا۔ بتاؤ رب کو خرید سکتا ہے؟ یہودی قوم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بعض قرآن کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو ہم کہیں جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں جنت چاہیے جی، ہمیں یہ چاہیے جی، ہمیں جی وہ چاہیے، اور پھر شراب بندہ بیچے، پھر بندہ نبی کو مانے اور چرس بیچے، ہیروئن بیچے، افیون بیچے، اس کا کاروبار کرے، وہ کعبے کے اندر بھی مر جائے تو اللہ اس کو پکڑے گا کہ اس نے پتہ نہیں کتنی ماؤں کو رلایا ہے۔ مجھے بتائیے یہاں مارکیٹ میں پڑے ہوتے ہیں نشئی، کیا ان کی مائیں نہیں ہیں؟ یہ مسجد کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں نشئی، کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں؟ اپنی کوٹھیاں بنانے کے لیے ان ظالموں نے یہ نشے کا دھندا کیا، ان ظالموں نے نوجوانوں کو برباد کر دیا، ان ظالموں نے کئی عورتوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، اور سمجھتے ہیں جناب مولوی ہمارے گھر آئیں گے ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے فاتحہ پڑھیں گے ہم بخشے جائیں گے۔ مذاق سمجھ رکھا ہے دین کو ان لوگوں نے، اجاڑ کے رکھ دیا مخلوق کو۔ میں خدا کی قسم جب ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار یہ بچے کسی کے تو ہوں گے، اور یہ اپنی پتہ نہیں بہن کا جہیز بیچ کے نشہ کر رہے ہوں یا اپنی ماں کا زیور چوری کر کے نشہ کر رہے ہوں، لیکن ظالم بیچنے والے کو حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی ان لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی یہ نشہ بیچتے ہیں اور چرس بیچتے ہیں اور افیون بیچتے ہیں۔ ان کے مددگار بھی پکڑے جائیں گے، ان کے اوپر ہاتھ رکھنے والے بھی پکڑے جائیں گے،
जाएंगे और इनको छोड़ने वाले भी पकड़े जाएंगे और इनका साथ देने वाले भी पकड़े जाएंगे। चाहिए कि सबको चाहिए तौबा कर लें, तौबा कर लें, तौबा कर लें। और अल्लाह ताला का करम बड़ा वसी है। अल्लाह ताला तो 100 कत्ल करने वाले कातिल को भी बख्श देता है। कर ले तौबा। ये अल्लाह का कुरान पेश कर रहा हूं, कोई मजाक नहीं पेश कर रहा। और नशे, बस मैं क्या बोलूं, मैं बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, इसका बदला क्या है जो तुमने अल्लाह के वादे तोड़े। यहूदियों से अल्लाह कह रहा है इसका बदला क्या है, इल्ला खिज़युन, ये रब के वादे तोड़ने का अंजाम सुनो। इल्ला खिज़युन, सिवाय रिसवाई के कुछ नहीं। खिज़ कहते हैं रुसवाई को, बेइज्जती को, जिल्लत को। अल्लाह कह रहा है मेरे वादों को तोड़ने का अंजाम, इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया, कि दुनिया में तुम रुसवा कर दिए जाओगे। और वो यहूदी रुसवा हुए भी, मदीने से निकाल दिया गया उनको और उनके नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। व यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, तुम अल्लाह के अजाब की तरफ फेरे जाओगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, ये आयत का इख्तिताम कैसे लफ्जों पर हो रहा है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो तुम करते हो उससे रब गाफिल नहीं है, उससे रब गाफिल नहीं है। इसको जरा अपनी तवज्जो समेट के नींद से बेदार हो के ये बात जरा जुमला सुनिए। अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो तुम काम करते हो। तन्हाइयों को भी जानता है, उजालों को भी जानता है, बुढ़ापे को भी जानता है, जवानी को भी जानता है, सेहत को भी जानता है, तुम्हारी बीमारी से भी वो वाकिफ है। वो अल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम्हारे हर अमल से वो वाकिफ है। तुम लोगों से छुप छुप के जो कुछ करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। ताले लगा के जो कुछ करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। जमाने की नजरों से छुप के जो करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। सारी ताकतों को खरीद के जो कुछ करते हो अल्लाह उससे भी वाकिफ है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरा। अब अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी बात कही, फरमाया जिन लोगों ने दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया, किसके बदले, आखिरा, आखिरत यानी छुट्टी कर दी थी, आखिरत के बदले दुनिया खरीद ली। वो कई लोग ये कहते हैं ना बात छड्डो जी मौलवियां नू, वेखी जावेगी अगा की होना है। ये रब कह रहा है, ये रब की सुन लें। रब फरमा रहा है उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया, जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया, बिल आखिरा, आखिरत दे दी, आखिरत को छोड़ दिया। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून, तो उनके ऊपर जो अजाब होगा उसको हल्का रब नहीं करेगा। वला हुम युनसरून, वहां कोई मदद भी नहीं करने वाला होगा। अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द आतैना मूसल किताब, और हमने हजरत मूसा को किताब अता की। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, हजरत मूसा के बाद पे दर पे रसूल भेजे। हजरत मूसा और हजरत ईसा के दरमियान 4000 नबी आए जो हजरत मूसा की शरीयत के मुहाफिज थे और वही उन्हीं के अहकामात पहुंचाते रहे। पे दर पे 4000 नबी आए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवा गरी हुई। और रब फरमाता है वह आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, हमने हजरत ईसा बिन मरियम को वाज़े निशानियां दी कि वो अपना हाथ बगल से निकालते थे रोशन हो जाता था। वो जो है वो जो अंधे होते थे उनको फूंक मारते थे तो उनको बिनाई मिल जाती थी, मुर्दों को हुक्म देते तो वो जिंदा हो जाते थे। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने हजरत ईसा की मदद की हजरत जिब्राइल के जरिए। तो यही वो मदद है जो गैरुल्लाह से जो है वो तलब करना गुनाह नहीं होता, कि हजरत जिब्राइल हमेशा मदद करते रहे। कुरान कहता है हजरत ईसा की
ان کے آسمان اٹھائے جانے تک اللہ نے ڈیوٹی لگا دی تھی. اب اس کی وضاحت ہے لیکن چونکہ وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے اس کو میں مکمل کر دوں. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا تو جو بات تمہارے نفس کو بری لگی تم نے ان کا انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ کسی کو قتل کر دیا اور کسی کو جھٹلا دیا. یہ یہودیوں کا انداز اللہ بیان کر رہا ہے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کا تم نے انکار کیا اور ایک کو قتل کر دیا. اب نبی پاک جب ان کو باتیں سناتے تھے ساری تو یہ آگے سے مذاق کرتے تھے، اس مذاق کا بھی اللہ نے بیان کر دیا. کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، مذاق میں یہ بات کرتے تھے، مذاق کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں، ہمارے دلوں پر پردے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات نہیں سن رہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ ارشاد فرماتا ہے پردے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کے بدلے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. نبی کو نہ مان کے یہ لعنت کے مستحق ہوئے ہیں، اور لعنت کا مستحق ہونے کے بعد یہ ایسے برباد ہوئے ہیں کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے. میرے دوستو، یہ ساری گفتگو قوم یہود کی وعدہ خلافی کے باب میں تھی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کے تمام تر احکامات پر عمل پیرا ہوں، اور ہم قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے وہ ماننے والے تو ہیں الحمدللہ، اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اور عمل اگر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں برکتیں پائیں گے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کے انوار، قرآن کا نور، قرآن کی روشنی جو ہے اس سے بہرہ ور فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہمارے سینے روشن ہوں.